نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی اس سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذوالنون مچھلی والے کو یاد کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرہ ڈالا گیا تو انہوں نے ذکر اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اس کے پیٹ میں رہتے جب تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک مقررہ وقت تک فائدہ دیتے رہیں گے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے، سو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہو۔ اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ چٹیا میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار کے نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ مفسر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر پر ڈٹے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت تک گزر گئی اور یونس بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 روز کے بعد آپ پر عذاب آ جائے گا، تو حضرت یونس باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا، اسی طرح سے ماؤں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا، اور رو رو کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے رہے، عورتیں بھی روتی رہیں، اور بچے بھی اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بل بلاتے تھے اور ان کے بچے بھی، گائیں بھی، بچھڑے بھی، بکریاں بھی، اور سب جانور جو تھے وہ روتے تھے۔ بہت دقت امیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے عذاب جو تھا وہ ٹال دیا، اور ان کے سروں پر منڈرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ چنانچہ جو پچھلی اقوام ہیں ان میں کوئی ایسی بستی نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آئی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہ ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی
تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ یونس کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئی، ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور جب یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، تو کشتی جو تھی ڈبکوانے لگی، تو پھر قرعہ ڈالا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ پہلی بار ڈالا تو انہی کا نام نکلا، پھر دوسری بار ڈالا پھر انہی کا نام نکلا، اور تیسری بار ڈالا تو پھر بھی انہی کا نام نکلا۔ تو پھر کشتی والوں نے انہیں نکال کر باہر پھینک دیا اور ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کو نکل دیا، اور اس طرح سے وہ اس کو حکم ہوا مچھلی کو کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نہ گوشت کھائے اور نہ ہی ہڈی توڑے، اور کیونکہ آپ اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نکل لیا۔ حضرت یونس کی مچھلی کے پیٹ سے پکارا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ اب میں فوت ہو گیا ہوں، لیکن اب آپ نے اپنے اعضاء کو ہلایا تو محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں۔ تو پھر آپ نے وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ پھر مچھلی جو تھی وہ لے کر آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر گھومنے لگی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے پوشیدہ چیزوں سے باخبر کیا اور مسائل سے نجات دینے والا بنایا۔ وہ ہلکی آواز سنتے تھے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو ہم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جو ہے محدثین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی کہ اسے لے لو، لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور نہ ہڈی توڑنا۔ مچھلی نے یونس کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس سے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہہ تک پہنچی تو یونس کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے، اور مچھلی نے آپ کو سمندر سے باہر میدان میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کدو کا جو ہے وہ درخت اگا دیا، اور وہاں جو ہے چھاؤں اس کے اوپر کر دی، اور ایک ہرنی کو حکم دیا، وہ آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی، آپ بالکل بچے کی طرح سے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے آپ کی حفاظت کی، اور کمزور جان میں جان آئی، اور پھر انہوں نے اللہ کو پہچانا اور فرمایا، بولے، اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آواز جو تھی بڑی آسمانوں تک ان کی پہنچتی تھی۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، ایک لاغر سی آواز جو ہے وہ آتی ہے، تو وہ اب تجھے پکار رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آواز جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو کا جو درخت ہے اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں کہ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، اور مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کا پھل جو ہے وہ شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی۔
اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں ہے کہ بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ نے سورہ نساء اور سورہ نام میں انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا، یہودی نے اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔ اس روایت سے جو ہے یہ مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ حضرت یونس جو ہے ان سے بہتر کسی کو قرار نہیں دینا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔